بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم شرح میت عامل کا سبق نمبر 1 پڑھیں گے، اور آج کے سبق کا عنوان ہے النوع الثامن۔ النوع الثامن کے اندر ہم اسم عدد، کم، کعین، قضا کا بیان ہے، اور ہم اس کو پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ کرام، سب سے پہلے ہم اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ نوع ثامن یعنی 8ویں نوع ہے، ذات اس کی اسم ہے، اور اسی طریقے سے مدخول اسم نکرہ ہے، یعنی یہ اسم نکرہ کے اوپر داخل ہوں گے۔ یہ جو ہم نے ابھی کعین، قضا اور اسم عدد وغیرہ پڑھا ہے، عمل ان کا یہ ہے کہ یہ اسم نکرہ کو نسب دیتے ہیں بنا بر تمیز کے، اور تعداد ان کی 4 ہیں: اسم عدد، کم، کعین، قضا۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تمیز کیا ہو۔ تو تمیز ہوتی ہے کہ عدد مبہم ہوتا ہے، جو لفظ اس ابہام عددی کو دور کرے اس کو تمیز کہتے ہیں۔ یعنی عدد سے مراد تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جو ہم گنتی کرتے ہیں، عدد کا معنی گننے کے آتا ہے۔ تو یہ عدد جہاں بھی کلام عرب میں استعمال ہوتے تو یہ مبہم استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آگے تمیز کا لانا پڑتا ہے، آگے کوئی ایسا لفظ لانا پڑتا ہے جو لفظ ان کے ابہام کو دور کرے۔ تو جو لفظ ان کے ابہام کو دور کرتا ہے اسی لفظ کو تمیز کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے دیکھا ہے 11۔ اب جب آپ نے بولا احد عشر میں نے 11 دیکھا ہے، تو اب 11 آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اس کے اندر ابہام ہے، یعنی واضح نہیں ہے کہ 11 آپ نے کیا دیکھا ہے۔ 11 سورج دیکھیں، 11 چاند دیکھیں، 11 آسمان دیکھیں، 11 زمینیں دیکھیں، یعنی یہ احد عشرہ کے لفظ کے اندر ابہام ہے۔ اس ابہام کو آگے کوکبن نے دور کر دیا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے۔ تو اب یہ جو کوکبن ہے جس نے احد عشرہ کے اندر پائے جانے والے ابہام کو دور کیا، اس کوکبن کو تمیز کہتے ہیں، لہٰذا یہ کوکبن احد عشرہ کی تمیز ہوگی۔ تو اب اسم عدد 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک عدد عقل کہلاتا ہے، یہ 3 سے لے کر 10 تک۔ تو 3 سے لے کر 10 تک تو جو عدد ہے اس کو عدد عقل کہتے ہیں۔ عدد اوسط 11 سے لے کر 99 تک۔ عدد اعلیٰ یا عدد اکثر یہ 100 سے لے کر مالا نہایہ تک، یعنی 100 سے آگے جتنے اعداد ہیں یہ سب عدد اعلیٰ کے اندر داخل۔ اس میں ایک فائدہ ہے جو یہاں پر ذکر کیا گیا، وہ یہ کہ 1 اور 2 ان کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، یہ عدد اپنی تمیز کے ساتھ استعمال نہیں ہوں گے، اس لیے کہ 1 اور 2 اپنی تمیز کے ساتھ ذکر نہیں ہوتے، کیونکہ 1 اور 2 کا معنی خود ان کی تمیز سے حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال ہے جیسے رجل 1 مرد، رجلان 2 مرد، تو خود رجل اور رجلان کا ترجمہ کے اندر ان کا جو ابہام تھا وہ دور ہو چکا ہے۔ رجل سے 1 مرد مراد ہے، رجلان سے 2 مرد مراد ہے، یعنی واحد رجل یا اثنان رجلان نہیں کہا جائے گا۔ اب عدد عقل کی تمیز ہمیشہ جمع مجرور خلاف العقل ہوگی۔ اب خلاف العقل کا مطلب کیا ہے؟ خلاف العقل کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمیز مذکر ہے تو عدد مؤنث استعمال ہوگا، اور اگر تمیز مؤنث استعمال ہوئی ہے تو عدد مذکر استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ ہے خلاف العقل کا مطلب۔ اور دوسری شرط یہ کہ اس کی تمیز جمع ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کی تمیز مجرور بھی ہوگی۔ اس میں بھی ایک شرط ہے، شرط یہ کہ لفظ مئتن جو ہے
یہ ہمیشہ مفرد اور مجرور استعمال ہوگا، لفظ میاتن اس سے مستثنا ہے۔ اب قرآن پاک سے انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں، جیسے ثلاثۃ قروء، اربعۃ اشہر، ستۃ ایام، تسعۃ راحت۔ تو اب ثلاثۃ عدد عقل میں داخل ہے 3، اربعۃ عدد عقل میں داخل ہے 4، ستۃ عدد عقل میں داخل ہے 6، تسعۃ بھی عدد عقل میں داخل ہے 9۔ تو اب دیکھو یہ اربعۃ مؤنث استعمال ہوا، اشہر اس لیے کہ اشہرن یہ مذکر استعمال ہوا ہے، ستۃ مؤنث استعمال ہوا ہے، ایامن یہ مذکر استعمال ہوا ہے، تسعۃ یہ مؤنث استعمال ہوا ہے، راحتن یہ مذکر استعمال ہوئی ہے۔ اب یہ اشہرن، ایامن، راحتن، قروءن یہ ان کی تمیز ہیں، اور جمع بھی ہے، قروءن بھی جمع ہے، اشہرن بھی جمع ہے، ایامن بھی جمع ہے، اور راحتن بھی جمع ہے، یہ سب جمع بھی ہیں، اور جمع کے ساتھ ساتھ یہ مجرور بھی ہیں، یعنی ان پر جو اعراب پڑا جائے گا وہ جر پڑا جائے گا۔ تو یہ ان کی تمیز جمع بھی ہوئی، مجرور بھی ہوئی، اور خلاف العقل بھی ہوئی۔ تو یہ عدد عقل کا قاعدہ ہے۔ اسی طریقے سے عدد اوسط، عدد اوسط ہم نے بتایا تھا کہ 11 سے لے کر 99 تک، تو ان کی تمیز مفرد منصوب موافق العقل ہوگی، یعنی تمیز مذکر ہے تو عدد بھی مذکر استعمال ہوگا، تمیز مؤنث ہے تو عدد بھی مؤنث استعمال ہوگی۔ جیسے 11 رجلا، 11 امرأۃ، تو 11 مذکر، رجلا مذکر ہے تو عدد بھی مذکر استعمال کیا، اور مفرد بھی ہیں منصوب بھی ہیں، 11 امرأۃ، امرأۃ صیغہ مؤنث کا استعمال ہوا ہے تو اس کا عدد بھی مؤنث کا استعمال ہوا ہے، اور یہ منصوب بھی ہیں اور مفرد بھی ہیں۔ یہ عدد اوسط کا قاعدہ ہو گیا۔ عدد اعلیٰ یعنی جو 100 سے لے کر آخر تک، تو اس کا قاعدہ ہے کہ عدد اعلیٰ کی تمیز مفرد بھی ہوگی اور مجرور بھی ہوگی۔ یہ ہے کہ مقام تمیز کے اندر عدد اعلیٰ سے مراد صرف 5 عدد ہیں، میاتن 100، میاتان 200، الفن 1000، الفان 2000، آلافن کئی ہزار۔ ایک فائدہ انہوں نے ذکر کیا، عقود ثمانیہ اکیلے استعمال ہو یا کسی عدد کے ساتھ مل کر استعمال ہو، یہ ہمیشہ ایک ہی حال پر رہیں گے، خواہ ان کی تمیز مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی ان کی تمیز مذکر ہو یا مؤنث ہو، انہوں نے اپنی حالت سے تبدیل نہیں ہونا۔ اب عقود ثمانیہ کیا ہے؟ تو عقود ثمانیہ یہ 20 20، 30 30، 40 40، 50 50، 60 60، 70 70، 80 80، 90 90۔ تو ثمانیہ یعنی یہ ہے بھی 8، 1 2 3 4 اور 5 6 7 8، یہ 8 ہے۔ تو یہ عقود ثمانیہ ہیں، یہ ہمیشہ ایک ہی طرح کے استعمال ہوں گے، مذکر مؤنث کی تمیز کے مذکر ہونے سے یا مؤنث ہونے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی 20 کو ہم 20 نہیں پڑھ سکتے، 30 کو ہم 30 نہیں پڑھ سکتے، 40 کو ہم 40 نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ اپنی حالت پر رہیں گے، چاہے ان کی تمیز مذکر ہو یا ان کی تمیز مؤنث ہو، ان پر کوئی فرق نہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ بیان کیا کہ اس میں عدد کے بارے میں بتایا کہ عدد کا معنی عدد گنتی کو کہتے ہیں، گننے کو کہتے ہیں، پھر عدد عقل، عدد اوسط، عدد اعلیٰ۔ عدد عقل 3 سے لے کر 10 تک، عدد اوسط 11 سے لے کر 99 تک، عدد اعلیٰ 100 سے اوپر۔ تو یہ 3، پھر ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ تمیز ذکر کی کہ جو عدد عقل ہیں اس کی تمیز جمع مجرور خلاف العقل استعمال ہوگی، اور عدد اوسط اس کی تمیز مفرد منصوب موافق العقل استعمال ہوگی، اور جو عدد اعلیٰ ہیں عدد اعلیٰ کی تمیز مفرد اور مجرور ہوگی۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اس میں عدد کے بارے کے حوالے سے ہم اگلے سبق کے اندر ایک نقشہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کے اندر اس تمام جتنے اعداد ہیں ان کی ایک ایک مثال بھی ذکر کی جائے گی، اور علاوہ ازیں ہر ایک کی مثال کتاب کے اندر بھی ذکر کی گئی ہیں۔ تو امید ہے یہ سبق آپ حضرات سمجھ چکے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔